أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، اس وقت سورہ مریم کی آیت نمبر 59 سے 63 تک یعنی کل 4 آیتیں تلاوت فرمائی گئی ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا تھا اور ان عظیم الشان ہستیوں کا تذکرہ ہوا تھا جنہوں نے دنیا کو معبودان باطلہ سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف لگایا تھا اور ہزار معبودوں کی عبادت کے بجائے صرف خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف انسانیت کو گامزن کیا تھا۔ اب عزیزان محترم، بزرگان دین، انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ناخلف اور ایسے دین بیزار اور برے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو ان عظیم الشان ہستیوں کے بعد دنیا میں آئے اور جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اللہ کی عبادت میں سستی اور کاہلی برتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، پھر ان کے بعد ان کی جگہ کچھ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو وہ جلد ہی گمراہی کی سزا پائیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے خلف کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ خلف لام کے سکون کے ساتھ یہ برے قائم مقام اور بری اولاد کے لیے بولا جاتا ہے خلف، اور اگر یہ لام پر فتحے کے ساتھ پڑھا جائے خلف
تو اچھے قائم مقام اور اچھی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ واقعہ قیامت کے قریب اس وقت پیش آئے گا جب صلحائے امت کے ختم کا بالکل وقت آ جائے گا۔ پھر ایسے وقت میں نمازوں کی طرف لوگوں کا التفات بالکل نہیں رہے گا، فسق و فجور اور بے حیائی اور برائی عام ہو جائے گی، لوگ علی الاعلان برائی کرنے لگیں گے۔ تو ایسا وقت آئے گا جبکہ لوگوں کے دلوں سے نماز کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان انبیاء کرام کے بعد ان کی جگہ کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اضاعوا الصلاۃ۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ نماز کا ضائع کرنا کس کو کہیں گے؟ عموماً عوام کے ذہنوں میں نماز کے ضائع کرنے سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نماز کا بالکل چھوڑ دینا، نماز کا نہ پڑھنا، یہ لوگ سمجھتے ہیں نماز کو ضائع کرنے سے۔ لیکن حضرات مفسرین کرام اور فقہائے امت کے یہاں نماز کے ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز تو انسان پڑھے لیکن ٹال مٹول کر پڑھے، بے وقت نماز ادا کرے، وقت کو ٹال کر کے نماز پڑھے، وقت سے نماز کو مؤخر کر کے پڑھے، اس کو کہتے ہیں نماز کو ضائع کرنا۔ اور چند مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز کے جو آداب ہیں، شرائط ہیں، ان میں کوتاہی کرنا یہ نماز کو گویا ضائع کرنا ہے، اور اس میں وقت بھی داخل ہے۔ شرائط نماز میں سے ایک شرط وقت بھی ہے، تو گویا کہ وقت نکل جانے کے بعد نماز ادا کرنا یہ نماز کو ضائع کرنا ہے، اور اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز کا ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز تو انسان پڑھے لیکن گھر میں پڑھ لے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، تو گویا کہ اس نے نماز کو ضائع کر دیا، بیکار اور برباد کر دیا۔ نماز اسلام میں سب سے اہم ترین عبادت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے بارے میں فرمایا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر والا عمل کیا۔ یعنی کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی نے اپنے تمام آفیسروں کو ایک ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا تھا، اور اس میں لکھا تھا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور حدیث کی کتاب موطا امام مالک میں اس حدیث کو ان کے اس ہدایت نامہ کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے، سب سے زیادہ اہم نماز ہے میرے نزدیک۔ تو جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے تمام احکام دین کو بھی اور زیادہ ضائع کر دے گا۔ جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا، نماز میں غفلت اور سستی کرتا ہے، وہ دین کے دوسرے احکامات کو اور زیادہ ضائع اور برباد کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے
لیکن آداب اور اسی طریقے سے ارکان کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا بلا کر کے کہ بتاؤ تم نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو یہ بات یاد رکھو کہ تم فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرو گے، دین کے فطرت کے خلاف تم مرو گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے مرو۔ تو اب ذرا ہم غور کریں کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے شریعت کے اندر، اور ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے یہاں پہ کہ ہماری نماز کس طریقے سے ہو رہی ہے، اور ہم نمازوں میں کس قدر اہتمام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں جماعت میں، اور ہماری نمازیں کس حد تک صحیح ہوتی ہیں، اس کا ہمیں ذرا حساب کرنا ہے۔ غرض یہ ہے کہ انسان نمازوں کا اہتمام کرے اور نماز کو ضائع نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ خواہشات کی پیروی میں لوگ پڑ گئے تو جلدی گمراہ ہو گئے، اور وہ اپنی گمراہی کی سزا پائیں گے۔ نمازوں کو چھوڑ دیا اور پھر نفسانی خواہشات میں ملوث ہو گئے، اور دنیا کی خواہشات، مال اور دولت کے زیادتی اور اس میں مقابلے نے نماز سے لوگوں کو غافل کر دیا، دین سے غافل کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ضیاء کے بعد فوراً واتبعوا الشہوات کا لفظ جو ذکر فرمایا ہے، تو اسی بات کی طرف اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جو انسان نماز میں سستی کرے گا، نماز میں غفلت اور کوتاہی کرے گا، یقیناً وہ غفلت کی بنیاد پر نفسانی خواہشات میں پڑ کر کے بہت ساری برائیوں کا مرتکب بن جائے گا، مرتکب کرنے والا ہوگا، بہت سارے گناہوں کا وہ ارتکاب کرنے والا بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ایک دوسری آیت میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی، روک دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ اور آداب اور مستحبات کی رعایتوں کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ یقیناً بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے گناہوں سے اور بہت سارے شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے بچ جائے گا۔ اور اگر انسان نماز میں کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، تو جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا وہ اس کے علاوہ اور جو چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں ان کی کیا پرواہ کرے، وہ تو اور زیادہ ضائع کرے گا، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو نماز میں کوتاہی کرے گا وہ دین کے دوسرے احکامات کو اور زیادہ ضائع اور برباد کرے گا۔ شہوات سے مراد عزیزان محترم دنیا کی وہ لذتیں ہیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں، دنیا کی وہ لذتیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے کہ شاندار مکانوں کی تعمیر اور ایسی شاندار سواریوں کی سواری جس پر لوگوں کی نظریں اٹھ جائیں
اور لوگ دیکھنے لگیں، اور ایسا لباس جس سے عام لوگوں میں امتیاز کی شان نظر آئے، یہ نفسانی خواہشات میں داخل ہے، یہ واتبعوا الشہوات کے اندر داخل ہے کہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات میں پڑتے ہیں۔ ہاں، یہی چیزیں شاندار عمارتیں اور اسی طریقے سے عمدہ قسم کے لباس اگر بطور شکر کے ہو اور اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کے طور پہ، تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر عمدہ قسم کی سواریوں سے مقصد دوسروں پر اپنی حیثیت کو جتلانا ہو اور دوسروں پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھنا ہو، تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ لوگ نمازوں کے ضائع کرنے کی وجہ سے اور نفسانی خواہشات میں پڑ جانے کی وجہ سے یہ گمراہ ہونے لگے، راستے سے بھٹک گئے، اب انہیں جلد ان کی گمراہی کی سزا مل جائے گی۔ یعنی وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ انہیں پکڑے گا شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے۔ لہذا جب تک اللہ نہیں پکڑ رہا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے غافل ہے اور ہم جیسے تیسے چاہے زندگی گزار لیں، نہیں، بلکہ اللہ اگر ڈھیل دے رہا ہے تو انسان کو فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے کہ ہمارے گناہ، ہم نے گناہ کیا اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئی، اب اس کو چوکنا ہو جانا چاہیے، فوراً توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سزا سے اور اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بچیں گے جنہوں نے توبہ کر لی، الا من تاب، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کر لیے، جنہوں نے سابقہ زندگی سے توبہ کر لی اور اپنے عقائد درست کر لیے، اللہ کو اپنا رب مان لیا، شرک اور کفر سے توبہ کر کے وہ اعمال صالحہ کے راستے پر لگ گئے، برائی کو چھوڑ دیا، دوسروں کے حقوق کا دبانا چھوڑ دیا، دوسروں کے حق کو غصب کرنا چھوڑ دیا اور اپنے معاملات کو درست کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور اسی پرانی روش پہ چلتے رہے اور اپنے پرانے طرز زندگی پر یہ قائم رہے، تو پھر یقیناً یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، جنہوں نے اپنے طرز زندگی کو بدل لیا، اپنے اندر چینجنگ پیدا کر لی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر مہربانی کا معاملہ فرمائے گا، ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمائے گا، اور فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جنہوں نے اپنی زندگی کو سنوار لیا تو یقیناً ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے اور ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور پھر وہ جنت کے اندر ذرہ برابر ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ اللہ نے اگلی آیت میں جنت کی کچھ خصوصیات ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، ایسے باغات میں اللہ ان کو داخل فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے۔ ایسی نعمتیں ہوں گی جنت کے اندر، جو نعمتیں ہمیشہ برقرار رہیں گی، اور ان نعمتوں پر کبھی زوال نہیں طاری ہوگا، وہ دائمی نعمتیں ہوں گی، لازوال ہوں گی۔ دنیا کے اندر انسان وہ اپنے ترقی
کہ آخری منزل تک کیوں نہ پہنچ جائے، ساری دنیا اس کے قدموں میں کیوں نہ جھک جائے، پھر بھی اسے اس بات کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ یہ نعمت زائل ہونے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر نعمت زائل نہ ہوئی تو اس بات کا تو خطرہ اور یقین ہر ایک کو ہے کہ خود اس کی زندگی وفا نہیں کرے گی، وہ خود اپنی زندگی کو ہار بیٹھے گا، تو بھی نعمتیں اس سے ختم ہو جائیں گی، زائل ہو جائیں گی، الگ ہو جائیں گی۔ لیکن جنت میں انسان جب داخل کیا جائے گا اور وہاں کی نعمتیں جو اسے عطا کی جائیں گی اللہ رب العالمین کی طرف سے، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو پھر وہ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہوں گی، وہ فنا نہیں ہوں گی۔ اور عزیزان محترم، ایک بات کی اور میں وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر جو نعمتیں بنائی ہیں وہ دنیاوی نعمتوں کے مماثل ہی ہیں، اور یہی نعمتیں آپ کو آخرت میں اللہ دیں گے، لیکن ان کی کوالٹی بدل جائے گی۔ مثلا آنکھ ہماری نعمت ہے، ہم نے اس آنکھ کی حفاظت کی اور اس کو صحیح استعمال کیا، تو پھر اللہ اسی آنکھ کو وہاں بدل دیں گے، کوالٹی بالکل صحیح ہو جائے گی، اور ایسی ہو جائے گی کہ اس آنکھ کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوگی، اور اس آنکھ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان کی جوانی ایک نعمت ہے، اللہ نے دی ہے۔ اب اگر بندہ اپنی جوانی کو صحیح استعمال کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے حالت جوانی میں، تو اب اللہ جب یہ جنت میں جائے گا تو اسی جوانی کو وہاں واپس کریں گے، اس کو جوان بنا دیں گے۔ گرچہ یہ 80 اور 90 سال کی عمر میں دنیا سے گیا تھا، بڑھاپے کے عالم میں، لیکن وہاں اس کو یہ جوانی لوٹائی جائے گی، اور جب اللہ اس جوانی کو لوٹائیں گے تو پھر وہاں کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ اللہ کی ایک ایک نعمت کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی نعمتیں اللہ وہاں دیں گے، اگر یہاں ہم نے صحیح ان کا استعمال کیا ہے تو وہاں وہ نعمتیں ملیں گی، لیکن اور اچھے کوالٹی کے ساتھ ملیں گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ انہ کان وعدہ مأتیا، یقیناً اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے، وہاں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے، اور اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں ہے، وہ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے، وہ ضرور نوازے گا۔ اور جنت کے اندر جب بندہ داخل ہوگا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہاں کچھ غم لاحق ہو جائے، کچھ ٹینشن آ جائے۔ جیسے دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بادشاہ بھی بن جائے، لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ناگوار گزرتی ہیں، جن کو وہ سننا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن وہ باتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن جنت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ جنت تو ایک پرسکون جگہ ہے، وہاں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، اللہ نے وضاحت فرمائی ہے اس کی کہ وہاں سلام کے علاوہ کوئی فضول اور بیکار بات نہیں سنیں گے۔ وہاں چاروں طرف سے سلام سلام، ایک جنتی دوسرے کو سلام کریں گے، دعا دیں گے، اور فرشتے بھی سلام کریں گے جنتیوں کو۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات وہاں، بیکار بات، ادھر ادھر کی غیبت، شکوہ شکایات سننے کو نہیں ملیں گی۔ انسان دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز کر دیا جائے، لیکن پھر بھی زبان کی تکلیف جو ہوتی ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزوں سے انسان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، لیکن زبان کی جو تکلیف پہنچتی ہے کسی کے ذریعے، وہ بڑی خطرناک تکلیف ہوتی ہے، وہ جلدی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس تکلیف کو بھی وہاں دور کر دیا، کہا کہ وہاں یہ ساری باتیں نہیں سننے کے ملیں گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں صبح و شام ان کو روزی ملتی رہے گی، صبح اور شام ہر وقت ان کو روزی ملتی رہے گی۔ عزیزان محترم،
صبح و شام کی روزی کی بات آئی ہے تو بہت سارے لوگ یہ سوچنے لگیں گے کہ بھائی صبح میں ایک وقت ملے گا، شام میں ایک وقت کھانا مل جائے گا، 2 وقت کا کھانا ملے گا تو پھر دوپہر میں کیا کھائیں گے؟ یہاں تو ہم جب چاہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں اس بات کو واضح کر دوں کہ صبح اور شام بول کر کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح کے وقت ہی کھانا دیا جائے گا اور شام کے وقت نہیں، بلکہ ہر وقت مراد ہے اس سے۔ وہ جب چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ نے اس کی وضاحت قرآن کریم کی دوسری جگہ دوسری آیتوں میں فرمائی ہے کہ وہاں جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ چیز ان کو مل جائے گی، اور جب چاہیں گے اس وقت ملے گی۔ تو صبح جیسے صبح اور شام بول کر کے پورا وقت مراد ہوتا ہے کہ جب جس وقت چاہے، جیسے کوئی کہتا ہے کہ یار میں صبح شام تمہیں کو یاد کرتا ہوں، کیا مطلب؟ صبح میں ایک مرتبہ یاد کرتا ہے اور شام میں ایک وقت یاد کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ یاد کر رہا ہے۔ تو ایسی صبح اور شام کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے ہمارے اور آپ کو سمجھنے کے لیے، چونکہ یہاں عموماً مزاج صبح اور شام کھانے 2 وقت کے کھانے کا ہوتا ہے، تو یہ آسانی کے لیے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے فرمایا، ورنہ وہاں نہ تو دن ہوگا اور نہ رات ہوگی، وہاں دن اور رات کا چکر نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے اندر ایک خاص قسم کی روشنی ہوگی جو ہر وقت رہے گی، وہاں نہ تو دن ہوگا اور نہ رات ہوگی، سورج تو ہوگا ہی نہیں اور پھر چاند بھی نہیں ہوگا، تو دن اور رات کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہمیشہ ایک روشنی رہے گی جس سے بندوں کو پوری فضا وہاں روشن نظر آئے گی، اور اسی طریقے سے ان کو ہر وقت رزق ملتا رہے گا، اور اس رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی، جو انسان چاہے گا فوراً وہ حاضر ہو جائے گا۔ لیکن علماء نے یہاں لکھا ہے کہ انسان کو 2 وقت ہی کھانا چاہیے، صبح اور شام، باقی اگر یہ کھاتا ہے تو یہ صحت کے لیے مناسب نہیں۔ جتنا انسان کم کھائے اتنا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو جنت کا مزاج ہے، بیان فرمایا کہ صبح شام کھانا دیا جائے گا۔ یہاں تو الحمدللہ ہم لوگ 4-5 مرتبہ کھاتے ہیں، پھر اوپر سے چائے بھی چلتی ہے، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ کھائے بغیر مرتے تھے، اور آج کل لوگ کھا کھا کر کے مر رہے ہیں، شوگر، بی پی اور نہ جانے کتنی طرح کی خطرناک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال انسان کو اس میں احتیاط کرنا چاہیے، کھانے میں ذرا احتیاط اور اعتدال سے کام لینا چاہیے، بہت زیادہ اوور لوڈنگ بھی نہ ہو جائے اور بہت زیادہ کمی بھی نہ ہو جائے کہ آپ کو کمزوری لاحق ہو جائے۔ تو اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، بیچوں بیچ کا راستہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو مالک بنائیں گے جو نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے۔ یعنی یہ جنت اور جنت کی نعمتیں ہم ان بندوں کو دیں گے جو بندے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، اصل چیز یہ ہے کہ انسان بن جائے، کفر و شرک سے، گناہوں سے توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی حقیقتاً اسے کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شریعت اور سنت کی صحیح پیروی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔